الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ چھٹا روزہ ہے اور ہمارا رمضان مکمل قرآن پیغام کورس میں آج ہم 7ویں پارے سے شروع کریں گے اور 8ویں پارے کے نصف تک جائیں گے، یعنی کہ وَإِذَا سَمِعُوا سے لے کر وَلَوْ أَنَّنَا کا نصف تک ہم جائیں گے۔ اور آج کی جو ہماری جائزہ یا جس کا مختصر تعارف جس صورت کا ہم نے آپ کو پیش کرنا ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ کیا ہے سورۃ الانعام؟ اس کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جو بیٹیاں تحریر کرتی ہیں ہمارے سبق کو، وہ اپنی کاپی پینسل پکڑ لیجئے۔ اس سورۃ پاک کا نام الانعام ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 165 اور رکوعات کی تعداد 20 ہے۔ اس کے کلمات کی تعداد 3100 اور حروف 12935 ہیں۔ اس صورت میں چونکہ مویشیوں کی، جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق کفار کے جو خیالات فاسدہ تھے ان کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام الانعام ہے۔ کیا ہے؟ الانعام، جس کے معنی ہے مویشی یعنی کہ جانور۔ آج ہم سورۃ الانعام میں جن چیزوں کا آپ کو جائزہ یا تفصیلی تعارف دیں گے ان چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اس میں آپ دیکھیں گے دلائل توحید، مشرکین کا رویہ، تسلی اور اطمینان کی باتیں، مشرکانہ رسومات، حلت و حرمت، یہود اور عیسائیت کے عقائد کی تردید اور ان کے اطوار کا محاسبہ آپ دیکھیں گے۔ مکہ کے نظریاتی اور اعتقادی خیالات کا جو رد ہے وہ آپ اس میں دیکھیں گے۔ مکہ میں جو بت پرستی کے حالات تھے آپ اس کا جائزہ لیں گے۔ مکارم اخلاق کی تکمیل کے اوپر سورہ الانعام کس طرح زور دیتی ہے، کن کن معاملات پہ دیتی ہیں، یہ آپ سورہ الانعام میں دیکھیں گے۔ دین فروشوں کا ذکر ہمیں سورہ الانعام میں ملتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے۔ اور ایک نیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس کو ہم عربی نیت بھی کہتے ہیں، نماز سے پہلے جو کی جاتی ہے، اس کا ذکر بھی آپ کو سورہ الانعام میں ملے گا۔ اور حضرت ابراہیم اور آزر کا مناظرہ بھی آپ کو ملے گا۔ سورہ الانعام میں آپ کو پھلوں کا ذکر ملے گا، اولاد کے قتل کا ذکر ملے گا۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا، یہ آپ سورہ الانعام میں دیکھیں گی۔ موت، زندگی، موت اور یوم آخرت کا ذکر آپ اس میں دیکھیں گی۔ مزید دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والوں کا ذکر ملے گا۔ ریلیجیس پروسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں ان کا ذکر آپ دیکھیں گے۔ اور ایمان والیوں، آخر میں ایک آیت ہے، وہ آیت کیا ہے یہ ہم آپ کو اس کے تفصیلی جائزہ میں بتائیں گے کہ وہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بخشی، ہم اس کو دیکھیں گے۔ چونکہ ہم لوگوں نے اس مختصر وقت میں اب تمام چیزوں کا تو ہم تعارف ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ نہیں دے سکتے، وقت ذرا مختصر ہوتا ہے، لیکن جو
میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو الحمدللہ قرآن کا ایک ایک حرف بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جو آج ہم ذکر کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم سورہ انعام میں آپ جب اس کا ترجمہ یا تفسیر کریں گی تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر ملے گا، کیونکہ ایمان والیوں اللہ کے ہر نبی نے ایک جو تبلیغ ہے، دعوت ہے، یعنی کہ دعوت توحید، سب نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہاں پر بہت زیادہ بت پرستی کا دور تھا، اور بتوں کے ایک سے زائد خداؤں کی بہت زیادہ پوجا کی جاتی تھی، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا ہوتے تھے۔ تو اس کٹن دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن صحبتوں کو، کن تکالیف کو، کن پریشانیوں کو آپ نے برداشت کیا، اس کا بھی ہمیں سورہ الانعام بتائے گی کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کے اس باطل جو ان کا ایک رویہ تھا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا، کس طرح آپ نے اس کو رد فرمایا، یہ بھی ہم سورہ الانعام میں دیکھیں گے کہ چونکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی ظاہر ہے یہی کوشش تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے کنونس کریں، تو پوجا کرتے تھے وہ چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، تاروں کی وغیرہ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام خداؤں کے بارے میں انہوں نے بتایا تو انہوں نے ایک نبی کی شان تو نہیں، وہ ظاہر ان کی بات کو مانتے تو نہیں تھے، لیکن استفہامیہ صورت میں، سوالیہ صورت میں جب انہوں نے کہا جی یہ سورج دیکھو یہ خدا ہے ہمارا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو؟ سورج یہ تو خود کسی کے اختیار میں ہے۔ کہا یہ چاند ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے خداؤں کو آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے ان کے تمام ان خداؤں کو رد کرتے ہوئے، کیونکہ وہ تو خود کسی کے محتاج ہیں، تو آپ نے جو عربی نیت کا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہم نے آپ کو بتایا، تو آپ نے جب ان سے بیزاری محسوس کی، آپ نے ان کے ان عقائد باطلہ کو رد فرمایا، تو آپ نے تب کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے منہ پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، سو یکسو ہو کر، اور نہیں ہے اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا ان کے جو باطل خدا تھے ان کے تردید کے لیے۔ تو آپ سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی وہی چیزیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کو بھی ایسی ہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایمان والیوں مکہ کی تقریباً جو آبادی تھی وہ تھی مشرک اور بت پرست تھی۔ کیا تھی؟ مشرک اور بت پرست تھی۔ ان پتھر کے بتوں اور مٹی کی مورتوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی الہ یعنی کہ خدا ہیں۔ اس بے سروپا بات کے اظہار میں انہیں ذرا تعامل نہ تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسمے کیوں کر تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے۔ خدا تو وہ ہے جو تاریک غار میں اندھیری رات میں ایک ننھی سی چونٹی کے رینگنے کی بھی آواز کو سنتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ حیران ہو گئے اور بڑی حیرانگی سے انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جسے وہ خدا مانتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، اپنی مشکلات اپنی تکالیف ان کے سامنے رکھتے ہیں،
جن کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، وہ جو ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرتے ہیں، جو ان کے لیے میਂہ برساتا ہے اور وہی ان کی صحت دینے والا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو ایمان والیوں، سورہ الانعام میں ان کے انہی مشرکانہ جو عقائد تھے اس کی تردید کی گئی ہے مشرکین کے، کہ کہا وہ ہے ساتھ والا جو اپنی عبادات، اپنے معاملات اور اپنی ذات میں سب سے اعلیٰ ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یعنی کہ دلائل توحید جو ہے سورہ الانعام میں آپ کو بہت آسان اور واضح انداز میں ملیں گے۔ اب مشرکین کا ایک رویہ تھا، یہ جو ساری باتیں کرتے تھے نا، مشرکین کا جو رویہ تھا اسلام، قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی یہ جو مخالفت تھی، یہ کسی سنجیدگی اور متانت پر مبنی نہ تھی۔ یہ کوئی ان کے پاس کوئی دلائل، کبھی ٹھوس دلائل نہ تھے جس سے وہ اپنے باطل عقائد کی حفاظت کر سکتے۔ یہ سارا کام وہ ایک مذاق، ایک تمسخر، ایک ٹھٹے بازی کی صورت میں کرتے، شوخدہ بازی کی صورت میں کرتے، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے آئے ہوئے تھے۔ کبھی یہ کہنا کہ یہ فرشتہ جو وحی لاتا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، کبھی یہ کہنا کہ قرآن پاک ایک مرتب کتاب کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا، کبھی یہ کہنا کہ اس یتیم اور بے یار و مددگار کو رسالت نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا، اور کبھی یہ کہنا کہ لو اور سن لو، یہ ہمیں کہتے ہیں جی موت کے بعد جی اٹھنا ہے، تو ان کا چونکہ عقیدہ نہ تھا مشرکین کا، تو وہ اس میں بھی مذاق اور تمسخر کرتے تھے کہ موت کے بعد اب ایک نئی زندگی کا پرچار ہو رہا ہے، یہ ہم سے کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسی وہ اعتراضات کرتے تھے جن کا بڑی شد و مت سے سورہ الانعام نے رد فرمایا ہے۔ ایمان والیوں، اور پھر ان کی جو ایک مشرکانہ رسومات تھی، جو ایک خاص جس نام پر اس سورت کو رکھا بھی گیا الانعام، جس میں جانوروں کی حلت و حرمت کے حوالے سے بتایا گیا، کیونکہ جانوروں کے حوالے سے بھی ان کے جو عقائد تھے وہ انتہائی عقل کے خلاف تھے۔ آپ جب سورہ الانعام کا ترجمہ ہی پڑھیں گی نا، تو ترجمے میں بھی آپ کو تفسیر نہ بھی جائیں تو ترجمے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے جانوروں کے حوالے سے عقائد باطلہ کیا تھے۔ اور سورہ الانعام اس کی بھی پرزور تردید کرتی ہے، اور بتایا کہ اس میں جیسے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے، بھیڑ کا ذکر، بکری کا ذکر وغیرہ کیے گئے ہیں۔ تو جب آپ سورہ الانعام کا آج جا کر مطالعہ کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہمارے قرآن اور ہمارے دین اسلام نے جانوروں کی حلت و حرمت ہمیں بتائی ہے۔ اب یہ تمام جب معاملات ہوتے تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے۔ یہ مشرکین کا رویہ، یہ ان کی رسومات، یہ قائد باطلہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ وہیں پر رب کائنات آپ کو فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کام پریشان ہونا نہیں ہے، آپ کا کام فقط پہنچانا ہے، آپ کا کام آگاہی دینا ہے، آپ کا کام ان کو جگانا ہے، ہدایت دینا، ان کو بدلنا، یہ میرا اختیار میں ہے۔ اور یہ صرف آپ سے نہیں کر رہے، انہوں نے پہلے بھی انبیاء سے ایسے ہی کیا تھا۔ بیجا سوالات، بیجا اعتراضات اور بیجا جو ہے مطالبات، یہ ان کا پہلے بھی رویہ تھا۔ سو آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی فکر نہ کیجئے، تو آپ کیا کیجئے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے واسطے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان باتوں کی سمجھ آ گئی؟ ایمان والیوں، یہ تو نبیوں کے ساتھ رویہ رہا ہے۔ یاد رکھو، قرآن یہ کہتا ہے، سورہ الانعام میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات واضح صورت میں فرمائی ہے کہ قل هل يستوي الأعمى والبصير،
کہ کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہیں؟ بینا اور نابینا دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی پہلے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی اس سوال کا جواب سمجھتی ہیں، تو کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا علم والا اور نا علم والا برابر ہے؟ کیا دنیا دار دیندار کے برابر ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایمان والیوں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا ہے۔ مزید جو ہمیں سورہ الانعام بتاتی ہے دین فروشوں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ دین، وہ لوگ جو دین کو بیچتے ہیں، وہ لوگ جو دین کو بیچتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں سورہ الانعام یہ فرماتی ہے اور چھوڑ دے جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین کھیل اور دل لگی، اور دھوکہ میں ڈال دیا ہے انہیں دنیاوی زندگی نے، اور نصیحت کرو قرآن سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی، اور اگر معاوضہ میں دے ہر بدلہ تو نہ قبول کیا جائے اس سے۔ ایمان والیوں، سورہ الانعام ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے جو دنیا کے رتبوں کو سلام کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا عہدہ اونچا، اس کا پیسہ زیادہ، اس کی جیب بری، تو تعریفیں کرنا، ان کے من پسند کلمات پڑھنا، ان کے من پسند قصے بیان کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے لوگ خوش ہو جائے، ان کی دل کی خوشی کے لیے کرنا۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ، دو قسم کے علماء ہیں نا، ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء سو، یعنی کہ وہ جو حق بیان کرتے ہیں، وہ جو لوگوں کی منشا کے مطابق دنیا داری عالم ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے سر پہ پگڑی ہے، میں نے برقع پہنا ہوا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے دین فروش بن جاتے ہیں، اپنی آیتوں کو بیچتے ہیں، اپنی حدیثوں کو بیچتے ہیں، جو وہ لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں ایمان والیوں، دین کا کام ایک عبادت ہے، یہ تجارت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو خلوص نیت سے کرتے ہیں، فقط اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی مخلوق کی خدمت کی خاطر، ان کے بیداری شعور کی خاطر کرتے ہیں، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو جو دین کا لبادہ پہن کر دین کی باتیں کرتے ہیں، جن کے الفاظ اور ہیں، یعنی کہ قول اور ہے اور عمل اور ہے، جن کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے۔ تو ہمیں دین فروشوں سے بچنا ہے، وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے دین کے نام پر دھندا کر رہے ہیں، اپنی ذات کو چمکانے کے لیے، اپنی ذات کا کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میری پہچان اچھی ہو جائے۔ یاد رکھو نام اسی کا اونچا، عزتیں اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو دین کو بیچتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الانعام میں جو آپ کو ذکر ملے گا زندگی، موت اور یوم آخرت کا، یہ دو چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا، یعنی کہ الگ الگ آیتیں ہیں، لیکن میں ان کو اکٹھا بیان کر کے آج کے سبق کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات سورہ الانعام میں فرمائی ہے، اور انتہائی ذرا دل کے کاموں سے سننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، بے شک آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم اتنی بات کی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا نا کہ دنیا کیا ہے، کھیل اور بس جو اس میں کھو جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں
دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے نا، وہ رحیم اور کریم ذات بھی اس کو دنیا میں ایسا مصروف کر دیتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کام ایسا مصروف کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا مصروف ہوں۔ بھائی دیکھو تو صحیح، اگر تم مصروف ہو تو کن کاموں میں مصروف ہو؟ خالی اپنی دنیا سنوارنے میں؟ جانا تو تمہارا آخرت کو ہے، سفر تو تمہارا اس طرف کو ہے، منزل تو تمہاری ادھر ہے، کہ رستے میں رک کے تم کیا کر رہے ہو یہ دیکھنا ہے نا۔ یہ رستے میں رک کر کیا کر رہے ہو؟ بھلا کر رہے ہو، چنگا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو؟ تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو مسافر ہیں نا، ہم نے بھی تو اس جہاں سے کوچ کر جانا ہے، اس فانی اس عارضی دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو اپنے گھر میں جب جانا ہے، یہ تو عارضی گھر ہے، یہ جن گھروں کو آج ہم اپنا کہتی ہے نا، قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، یہ عارضی گھر ہے، یہ سب کچھ تم نے چھوڑ جانا ہے۔ جو آج یہ کہتے ہو نا ہے حضرت انسان کہ میرے بغیر میرا گھر نہیں چلتا، میرے بغیر ایسا نہیں ہوتا، میرے بغیر ایسا نہیں ہوتا، تم کیوں یہ سمجھتے ہو؟ جان لو تمہارے بغیر سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، تم کہتے ہو کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ تو پھر ہمیشہ اپنے ایک قدم اگر دنیا کو راضی کرنے میں رکھتی ہو تو اپنے 9 قدم اپنے دین کے لیے رکھو، اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی مکی اور مدنی بنا دو، تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر ہم ماؤں کے کردار اپنے گھروں میں اچھے ہوں گے، ہم نمازی ہوں گی، ہم حق کو ہوں گی، جو کہ مکارم اخلاق کے اوپر سورہ الانعام بڑی بات کرتا ہے، اگر ہم اپنی بات کو پورا کرنے والی ہوں گی، اگر ہم اپنے پردے شرم و حیا، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اپنے رشتہ داروں کی عزت کرنے والی ہوں گی، اپنے ہمساؤں کے حقوق کو دیکھنے والی ہوں گی، تو یقیناً ہماری اولاد بھی اسی ماحول میں پروان چڑھے گی، جیسا ہم کر رہی ہوں گی وہ ویسا دیکھے گی، تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کا درجہ بن جائے گی۔ سمجھ آ گیا؟ تو دنیا میں ہم نے اپنی مصروفیت کو دیکھنا ہے کہ ہم بھی مصروف ہیں تو کہاں پر مصروف ہیں۔ سمجھ آیا یا نہ آیا؟ کیونکہ کام تو بڑے، ہم لوگ فارغ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا، کام تو ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں۔ صرف دنیا راضی کرنے کے لیے، صرف دنیا راضی کرنے کے لیے، یا ہم رب کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو وقت دیا کرو، اپنے آپ سے بھی اس سوال کیا کرو کہ تم کیسی ہو، تمہاری خلوت کیسی ہے، تمہاری جلوت کیسی ہے۔ کیونکہ یاد رکھو ایک انسان اللہ کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو انسان خود ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ بولو نا، سمجھتا ہے یا نہیں؟ بولو نا، سمجھتا ہے۔ ایمان والیو، یہ دنیا ایک مدرسہ ہے اور ہم سب یہاں پر طالب علم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی جگہ جاب کرتی ہیں، آپ بینگ اے ٹیچر کہیں پہ جاب کرتی ہیں، آپ ایک وکیل کی صورت میں کسی اپنے آفس بار کو جوائن کرتی ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کی صورت میں کسی ہاسپٹل یا کلینک کو جوائن کرتی ہیں، آپ ایک بینکر کی صورت میں کسی بینک کو جاب کرتی ہیں، یا مزید جو شعبہ جات ہیں، آپ جب جاب کرتی ہیں تو جس ادارے میں آپ جاب کر رہی ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے تو ادارے کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس جاب سے نکال دیں کہ آپ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہی۔ ایمان والیو، اللہ جو اصل بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو میرا اور تمہارا نہ صرف خالق ہے بلکہ مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہاں، کیا ہم نے اس کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرنا؟ اور اس کا رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، بس تم میری عبادت کرو، یعنی کہ میرے احکامات کی پابندی کرو، پیروی کرو، جو میں نے قرآن میں کہہ دیا اور جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی جو عملی تفسیر ہے، سب سے پہلی تفسیر قرآن کی خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی پیروی کرو۔ ہاں، تو جب ہم یہ نہیں کریں گے، اب دنیاوی جہاں پہ ہمیں کیا غرض ہے؟
ہمیں سیلری ملنی ہوتی ہے، جب ہم کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو ہماری بھی غرض ہوتی ہے کہ ہمیں سیلری ملنے والی ہوتی ہے، جاب کرنے والے کی بھی غرض ہوتی ہے، جاب کروانے والے کی بھی غرض ہوتی ہے، دونوں غرضوں میں ہے نا۔ ہاں تو یاد رکھو اس دنیا میں بھی ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، صرف دنیا داری نبھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمیں ایک مقصد دیا گیا، کیا کہ تم انسان، حضرت انسان اور اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوقات سے اشرف ہو۔ تو ایمان والیو سورہ الانعام کی اس چیز کو سمجھو کہ یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا نہیں بننا، ہم نے کھیل اور تماشا نہیں بننا۔ اور یاد رکھو پھر جو ہم دنیا کا وقت دنیا داری میں گزارتی ہیں، شیطانی امور کہہ لیجئے، برائیاں کہہ لیجئے، اور بعض اوقات کسی کی جو حامی بن جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی عام ہے کہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ تو سوچ کر دیا جاتا ہے کہ ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو نا حق پہ ہو، یعنی کہ ایک دیندار بندہ ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے ہم سوچتے ہیں، ایک دنیا دار بندے سے رشتہ داری نبھانے کے لیے، تعلق نبھانے کے لیے، اس کے ساتھ ایک اچھا اپنا تعلق بنانے کے لیے ہم اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہمارے عمل میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ بولو ایمان والیو، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک بنائے، جنہوں نے دنیا میں ناحق ایک دوسرے کی حمایتیں کی، ایک دوسرے کا ناحق ساتھ دیا، انہی کے بارے میں سورہ الانعام یہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیں لوٹ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں ایسی دوستیاں، ایسی یاریاں مت بنائیے جو آپ کے آخرت کو برباد کریں، آپ کے ایمان کو خراب کریں۔ ہمیشہ اپنی دوستی کا معیار تقویٰ رکھیے۔ کیا تقویٰ رکھیے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کے مطابق یہ بات ہے، انسان کو اولین انسان کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، ذات برادریوں پہ نہیں، کہا تقویٰ پر ترجیح ہے۔ تو اپنی رشتہ داری، اپنی دوستیوں، اپنے سنگتوں کا معیار تقویٰ پر رکھیے۔ یہ دنیا میں تمہارے حامی جو ہوں گے، یہ دنیا کی کسی محفل میں تمہیں بچا لیں گے، روز محشر کون بچائے گا؟ آج سے ہی اپنی سچی یاری، جو کہ مقروض سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنٹ کا نعرہ ہے کہ سچی یاری مصطفیٰ دی یاری، جڑی ساریاں یاریاں تو بھاری۔ تو ایمان والیو، اللہ کے احکامات اور رسول کی تعلیمات کی طرف آئیے، اور قرآن کا مزید مطالعہ رکھنے والی ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا کہ اپنی دوستی کا یہ معیار بنائیے کہ آپ نے جو آپ کے پاس بیٹھے اس سے روزانہ کا سبق ڈسکس کیا کریں کہ آج ہم نے یہ سبق پڑھا، آج ہم نے اس کے اندر مطالعہ کیا، یہ چیز پڑھی، تو اس پہ بھی یقیناً آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کہنے، حق کی دعوت دینے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔